دیکھیں جب وزیر خزانہ نے ایک عجیب و غریب ایک ہمکانہ قسم کی یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو ٹیکسز لگے یا جس ٹیکسز میں چھوٹ ہوئی وہ بھی آپ نے ان کی مرضی سے ہی لگائے ہوں گے. یہ تنخواہ داروں کے ساتھ بھی ایک طریقے سے نا فراڈ ہو گیا نا. کیا 50,000 لاکھ والے کو چلے آپ فائدہ ہو گیا. اس وقت جس کی تنخواہ 2.5 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ ہے وہ بھی لوور مڈل کلاس میں آتا ہے, وہ کوئی اپر مڈل کلاس میں اپر کلاس میں نہیں آتا. اس کو اس تنخواہ میں جو ہے اس ٹیکسز میں جو ہے وہ کتنا بینیفٹ ملا. ان کے ساتھ بھی مذاق ہوا. ابھی 37,000 روپے تنخواہ ہے. اراکین پارلیمنٹ سے کسی نے یا اسپیکر صاحب سے یا چیئرمین سینٹ صاحب سے کسی نے درخواست کی تھی آپ سے آ کے کہ آپ سینٹ کے چیئرمین بن جائیں یا اسپیکر بن جائیں, آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. کیوں بھائی آپ اپنی شوق سے اپنی مرضی سے بنائیں. یہ وہ لوگ ہیں جو الیکشن پہ کروڑوں روپے لگا کر آتے ہیں, کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں. جتنی تنخواہ لے رہے ہیں ان کی اوقات نہیں ہے. ان کے روز کے خرچے جو ہیں نا وہ اتنے ہوں گے, لیکن مال مفت دل بے رحم والی بات ہے یہ کرے جا رہے ہیں. ان کو تو چاہیے کہ جو کم سے کم تنخواہ ہے 37,000 روپے قومی صوبائی اسمبلی کے ممبر سے لے کے وزیر اعظم اور صدر پاکستان تک یہ ہونی چاہیے, تاکہ ان کو ایک احساس ہو جب کہ 37,000 روپے تنخواہ جو کسی کو ملتی ہے نا, اول تو وہ بھی نہیں ملتی جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں, لیکن جو جس کے پاس آتی ہے اس کے دل پہ اس وقت کیا بیتتی ہے 37,000 روپے تنخواہ لینے والے پہ. ان کو پتہ ہے 37,000 روپے تنخواہ جبکہ وہ بھی نہیں مل رہی ہے, لیکن چلے ان کی تنخواہ تو آپ وہی مقرر کر دیں, آپ بڑی مہربانی کریں. اس ملک کی سیاست میں بہت اچھے اور با کردار لوگ بھی رہے. میں آپ کو ایک سی مثال دوں کہ کراچی کے ایک ناظم تھے نعمت اللہ خان صاحب, ان کی تنخواہ انہوں نے اپنے پورے 4 سال دور میں نہیں نکلوائی, اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے نظامت سے فارغ ہونے کے بعد اپنی پوری تنخواہ جو ہے وہ 16 لاکھ روپے ان کی بنتی تھی, وہ زلزلہ فنڈ میں انہوں نے جو ہے نا وہ عطیہ کر دی تھی. تو پاکستان کی سیاست میں جو ہے نا وہ ایسے کردار بھی رہے. ایک کردار جو ہے اس وقت ہم یہ ان لوگوں کی شکل میں دیکھ رہے ہیں کہ جہاں سے بھی موقع ملے جو ہے وہ لوٹ لے. یہ جو اپنا چیئرمین سینٹ ہیں وہ آپ کو ان کی ویڈیو ہوں گی, ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے کہ جو بیٹے کی یا بیٹی کی جو کانوکیشن تھا اس میں پوری فیملی کو سرکاری خرچے پر لے گئے تھے, سرکاری وزٹ کے نام کے اوپر. وہ سرکاری وزٹ بھی ہو گیا, کانوکیشن بھی ہو گیا. تو یہ تو اس ملک کا حال ہے. یہ جو استثالی طبقہ ہے یہ جس طریقے سے عام آدمی کو لوٹ رہا ہے, تو اور کسی طرح جو ہے وہ اس پہ اسٹاپ لگانے کو تیار نہیں ہے. اگر اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس ملک میں تباہی اور بربادی کا ذمہ دار اگر اس ملک صحیح سم میں نہیں آیا تو اس کی ذمہ داری حکمران طبقہ ہی ہے, اور باہر کوئی اور تو نہیں ہے. وہی طبقہ جو ہے وہ ساری مراد پہ قبضہ کیے چلے جا رہا ہے. ملک کو بھی آپ نے تباہ کیا ہے, اس قوم کو بھی آپ نے جو برہنہ کر دیا ہے, اور پھر بھی آپ کا جو ہے نا وہ جو ہے نا پیٹ نہیں بڑھ رہا. اب دیکھنا یہ کہ وزیر اعظم نے نوٹس لے لیا ہے تو ان کی تنخواہیں کتنی کم ہوتی ہیں, اور وزیر دفاع کو بھی چاہیے کہ اس بات کا اعلان کرے کہ وہ نہیں لے رہے, کم سے کم جتنی تنخواہ ان کی پہلے تھی وہ لیں گے, جو تنخواہ بڑھائی ہے وہ کم نہیں لیں گے. اتنا اعلان تو کر ہی دیں, 37,000 نہ صحیح اتنا تو کر دیں. ٹھیک, الیاس صاحب 74,000 ہی کر دیں. دیکھیں اتنا زیادہ اضافہ کرنا ایک عجیب سی بات ہے جو لوگوں میں بجٹ میں, جبکہ ملک مشکلات کا شکار ہے. قرضہ لینے کے لیے ترلے ڈالے جاتے ہیں, آخر میں بات کروں گا, قرضہ لینے کے لیے ہر دفعہ جاتے ہیں اور ان کی شرائط بھی مانتے ہیں اور شرائط مانتے ہیں, اور پھر اپنی جس طرح اس پر IMF کا نوٹس نہیں ہوتا کہ اتنے زیادہ ان کی گھر دیکھ لیں, ان کو جو سرکاری گھر ملے ان کے اخراجات ہی نہیں مانیں, تو یہ تو بہت زیادہ ہے. عوام کو کیا ملتا ہے؟ عوام کو تو کچھ نہیں ملتا. عوام کو سبسڈی دی جاتی ہے, اور وہ سبسڈی جو دی جاتی ہے بعد میں سرکولر ڈیٹ بن جاتا ہے. سرکولر ڈیٹ کے لیے پھر دوبارہ گورنمنٹ سے کی جانب سے قرض ان پر ٹیکسز لگائے جاتے ہیں, پھر انہی کے پیسوں سے پھر انہی کو خون نچوڑ کے عوام کا پھر ادھر لایا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ تو جو اب کیا گیا ہے کہ اتنا زیادہ بڑھا دیا گیا, یہ کون دے گا, کس طرح کرے گا؟ پرائم منسٹر کا نوٹس لینا عجیب سی بات ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ ان کے نیچے کیا ہو گیا, ان کے نیچے یہ لوگ کیا کر رہے ہیں. کیبنٹ نے اپروول دی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس کے یعنی کہ بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہ جو 500 گنا اضافہ, اس پر تو دیکھنا چاہیے. فائنانس منسٹر صاحب کو حیرانگی ہونی چاہیے کہ یار 500 گنا جو اضافہ کر رہے ہیں, ویسے وہ ڈیفینڈ کرنے کے پر لگے ہوئے ہیں, بجائے کہ وہ چاہتے کہ اب دیکھیں ایریئر بھی ان کو دیے جا رہے ہیں, سب کچھ مل رہے ہیں, ان کی گاڑیوں کا پیٹرول انلیمیٹڈ, ہر چیز انلیمیٹڈ ان کو ملتے ہیں, اخراجات وغیرہ, باہر کے ٹور وغیرہ وہ تو ہے, سب کچھ ہے. تو اب اتنا بڑھانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو بجائے پہلے بحث کی جاتی, اس پر بحث کہ اگر یہ وائبل ہے کہ نہیں ہے. لیکن اس طرح کرنا, پہلے دیکھ لیں پنجاب اسمبلی میں بھی کیا گیا, دوسری اسمبلیوں میں بھی کیا گیا, اتنی بڑھا لی ہیں, جبکہ 37,000 روپے جو بات کی جاتی ہے
وہ اپنے خود نہیں دے رہے, صوبے میں عمل درآمد نہیں کیا جا رہا, تو لوگوں کے پاس تو ان کے پاس کیا کہتے ہیں تنخواہ دینے کے پیسے نہیں ہیں, تو اب ادھر عجیب ڈرامہ کر لیا گیا ملک میں, عجیب یعنی کہ پوچھنے والا ہی نہیں کوئی ان سے. صحیح چلیں, آپ کو پوائنٹ آ گیا. بہرحال ہمارا جو بنیادی سوال, سرکاری ملازمین کی تنخواہ 10%, چیئرمین سینٹ اور اسپیکر کی تنخواہ میں 5% اضافہ کر دیا گیا. کیونکہ کوئکلی بریک لینی ہے جی, بریک کے عامر صاحب آپ کا پوائنٹ لے لوں گی. ابھی ہم ایک بریک لے رہے ہیں جی, بریک سے ہم واپس آئیں گے. دوسرا سوال مشرق وسطیٰ میں نئی جنگ کے خطرات سے متعلق, ایران اسرائیل کے درمیان ممکنہ کشیدگی سے پاکستان پر کتنا اثر پڑے گا, بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ایران اسرائیل ممکنہ کشیدگی پاکستان پر کتنا اثر پڑے گا, اس پر ہم آگے چل کر بات کرتے ہیں, کیونکہ ہمیں خصوصی طور پر سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب نے جوائن کرنا ہے. لیکن اس سے پہلے جو ہم بات کر رہے تھے بھاری بھرکم تنخواہوں میں اضافہ, اب سوال تو یہ بھی ہے نا کہ عام آدمی کے حصے میں کیا آئے گا, کیا عام آدمی کو بھی ریلیف ملے گا تنخواہوں کا, اور جو سارا ٹیکسز ادا کرتا ہے عام آدمی وہ ان کی تنخواہوں میں چلا جاتا ہے, کیونکہ یہ ہمارے عام آدمی کے ٹیکسز ہی ہیں جو ان کی تنخواہیں بڑھتی ہیں, اور ان کی مراد خاص طور پر تنخواہیں تو الگ ہیں, مراد الگ ہیں. عامر صاحب آپ چونکہ بریک سے پہلے کامنٹ کرنا چاہ رہے تھے, وہ کر لیں پلیز. نہیں میں تو پھر ایک فکرہ ہی کہنا چاہ رہا تھا, کوئی بات نہیں, اب اس کو چھوڑے, اب وہ ٹاپک ختم ہو گیا. پھر نہیں ابھی وہ ٹاپک ہے, کنٹینیو ہے جی, ابھی اسی پہ ہم. اچھا ابھی کنٹینیو ہے. نہیں میں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اپنی تو بڑھوا لو, لوگوں کی تنخواہوں پہ تنقید کرتے پھر رہے ہو. یہ آپ کس کو کہہ رہے تھے؟ یہ آپ بڑھوا لیں یار, آپ فیصل صاحب کو. نہیں ایاز صاحب نے جواب دے دیا. آپ کی بہت سنی جاتی ہے ایوانوں میں. تو عامر صاحب ایک پھر ضمنی سوال بھی, یہ وضاحت ضروری تھی, یہ وضاحت ضروری تھی, ضروری تھی, یہ بہت ضروری تھی. اضافی ٹیکسز کا بوجھ کیا ہمیں تیاری کرنی چاہیے عامر صاحب؟ نہیں دیکھیں نا, اضافی ٹیکسز کا بوجھ تیاری کیا کرنی ہے, ہو گئے. آج خبر نہیں آ رہی تھی کراچی سے کہ جناب انہوں نے وہ 18% جی ایس ٹی پہلے سے وصول کرنا شروع کر دیا. پوری ایمانداری سے لے رہے ہیں ہمارے جو دکاندار ہیں, وہ ایک ٹیکس ٹکے کا نہیں دینا, لیکن جو لگ گیا ٹیکس ابھی امپورٹ ہو کے آئے نہیں ہیں وہ 18% والے, ظاہرہ 1 جولائی سے ہے نا, انہوں نے لینا شروع کر دیا. تو یہی تو ہمارا قوم کا ہے, سکھا شاہی کس کو کہتے ہیں, اسی کو کہتے ہیں. تقریریں کرا لو, پریس کانفرنس کرا لو, امپلیمنٹیشن نام صفر کا ہے. اب آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جی ٹیکس لگتا ہے, تاجر ٹیکس دیتا کب ہے, تاجر دیتا کب ہے ٹیکس؟ یہ ہم اور آپ ہیں جو مظلوم, جن کی ایٹ سورس تنخواہ سے ٹیکس کاٹ لیا جاتا ہے. میں بار بار کہتا ہوں, ہمیں ہماری پوری تنخواہ دے دیں, پھر ٹیکس لے کے دکھا دیں. صحیح بات, پھر ہم بھی وہی تاجر بن جائیں گے نا عامر صاحب. جی فیصل صاحب. نہیں تو یہی تو بات ہے, پھر سارے یہی تو کہہ رہے ہیں. جی یہ میں صرف ایک بات یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عامر صاحب کہہ رہے ہیں نا 18% جی ایس ٹی وصول کرنا شروع کر دیا, وہ جو وصول کر رہے ہیں انہوں نے آگے حکومتی خزانے میں جمع نہیں کروانا ہے, وہ اپنے لیے وصول کر, ان کے اپنی آمدنی میں اضافہ بڑا ہوا مال بڑھ گیا, آگے نہیں جمع کرانا خدا نہ خواستہ, ان کی اپنی آمدنی بڑھ گئی دکانداروں کی. تو یہ کتنا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ, یعنی کہ آپ اس بندے کو ٹیکس نیٹ میں نہیں لا پاتے, اس سے آپ ٹیکس نہیں لے پاتے, لیکن وہ آپ سے جو ہے وہ ٹیکس کے نام پہ سارے پیسے لیتا ہے. تو ایاز صاحب ویسے اس کا کوئی سدباب ہوگا؟ یہ اب پرائم منسٹر صاحب نے رپورٹ لینے کی بات کری, یہ وہی رپورٹ تو نہیں جو صرف کہہ دیا جاتا ہے اور بعد میں رپورٹ بنتی نہیں ہے؟ یہ بس آپ ایک کمیٹی بھی ہوتی ہے نا, ایسی کمیٹیاں بنا لی جو نکلتی نہیں ہے, وہ کمیٹی ڈالی جاتی ہے. یہ بھی مجھے نہیں لگتا اس پہ کچھ ہوگا. وہ یہ بیچارے بڑی محنت کرتے ہیں, میں آپ کو بتاؤں, اسپیشلی اس دور میں تو ایکسٹراڈنری محنت کرنی پڑی. پچھلے دور میں بھی یہی ہوا جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی, اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو اتنا کام کرنا پڑتا ہے, وہ بغیر بحث کیے اتنے زیادہ بلز آ جاتے ہیں جن کی منظوری دینا ہوتی ہے. آپ کو یاد ہے نا وہ ایک انسیڈنٹ ہوا تھا جس پہ ایاز صادق بڑے دکھی ہوئے تھے, اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے شاید وہ استعفیٰ دے دیں گے کہ جی میرے ارکان پارلیمنٹ یہاں سے اٹھا لیے گئے پارلیمنٹ کے اندر سے. تو میرا خیال ہے تب بھی یہی سمجھایا گیا ہوگا کہ آپ کام کریں اپنا, یہ دل چھوٹا نہ کریں, مطلب محنت کریں, حسد نہ کریں, اور وہ دیکھیں اس وقت سے کام کر رہے ہیں تو اس کا صلہ تو ملنا چاہیے تھا نا, وہ مل گیا. جی الیاس صاحب یہ جو ٹیکس نیٹ کی بات ہم کل بھی یہ بات کر رہے تھے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ظاہرہ گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ظاہرہ پیش ہے کہ پاکستان کی معیشت کو انہوں نے سٹینڈ کیا ہے اور اب وہ حالات نہیں ہیں, خاص طور پر معاشی اشاریے دیکھے جائیں, جی ڈی پی کو دیکھا جائے, تو آپ کو لگتا ہے کہ اب جہاں جہاں پر کوئی خامیاں ہیں, کوتاہیاں, خاص طور پر جو ہم بار بار ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانے